اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تزکیہ نفس۔ قرآن مجید کی سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزگی پر مسلسل آمادہ رکھا، اور جس نے اسے پست اخلاق پر آمادہ کیا وہ خسارے میں رہا۔ یہ اور اس طرح کی کئی آیتیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہیں، جس میں بار بار انسان کو تزکیہ نفس کا حکم دیا گیا ہے، تزکیہ نفس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے تزکیہ نفس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تزکیہ نفس ہوتی کیا چیز ہے؟ تو دیکھیے، اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرنے کو اصطلاح میں تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ نفس یعنی اپنی ذات، اور تزکیہ پاک صاف کرنا اپنی ذات کو۔ تزکیے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تزکیے کے دیکھیں دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو تزکیے کا یہ ہے کہ انسان گناہوں کو دور کرے اور ان کی صفائی کرے۔ جن گناہوں کے اندر انسان ملوث ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کی صفائی کرنا، یہ اصل مقصد ہے تزکیے کا۔ اور جو دوسرا پہلو ہے تزکیے کا، صفائی کرنے کے بعد نیکیوں اور اچھے اعمال کی بنیاد رکھنا اور انہیں نشو و نما دینا، بڑھوتری کرنا ان کی۔ یہ دونوں پہلو ہی بڑے اہم ہیں، جس کو ہم عموماً زندگی کے اندر دیکھیں نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ کس طرح۔ اگر کوئی شخص تہیہ کرتا ہے کہ وہ آج سے ایک اچھا انسان بنے گا، ایک اچھا مسلمان بنے گا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت شروع کر دے گا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے گا، اچھے کام کرنا شروع کر دے گا، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا، سچ بولے گا، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی ہر وہ چیز جو اسے اچھائی کی طرف مائل کرے، وہ انہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ ایک پہلو بھول جاتا ہے۔ وہ ایک پہلو کون سا ہے؟ وہ ایک پہلو جو بہت اہم ہے، جسے ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے برائیوں کو چھوڑنا۔ جب تک انسان برائیوں کے اندر ملوث ہے اور ساتھ ساتھ وہ اچھائیوں کو اپناتا چلا جائے گا، تو اس کا جو بیلنس ہوگا وہ 0 ہو جائے گا۔ اس کے اندر، اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی بھی اضافہ وہ اس کی نیکیاں نہیں کر سکیں گی۔ ایک عام زندگی میں بھی آپ مثال لے لینا، ایک شخص اگر کافی دنوں سے نہایا دھویا ہوا نہ ہو، گندگی اس کے جسم کا حصہ بنی ہوئی ہو، اور وہ جو ہے جمعہ والے دن صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور تیار ہو کر مسجد چلا جائے، تو کیا اس کے جسم کی غلاظت اس صاف ستھرے کپڑوں سے چھپ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ دور سے ہی پہچان میں آ جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، وہ نہا دھو کر نہیں آیا، اس کے پاس سے اسمیل آ رہی ہوگی، کوئی اس کے پاس کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس لیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا کہ پہلے وہ غسل کرتا، نہاتا دھوتا، صاف ستھرا ہوتا، اس کے بعد وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا، تو پھر ایک الگ شان اس کی نظر آتی۔ تو سیم یہی حال ہماری نیکیوں کا بھی ہے کہ انسان اچھا بننے کے لیے اچھے کام تو بالکل کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ساتھ میں برائیوں کو وہ ترک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنی ذات کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے طاغوت کا انکار کریں، اس کے بعد اللہ پر ایمان لائیں۔ جب تک آپ طاغوت کا انکار نہیں کریں گے، اللہ پر ایمان لانا کسی طور پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور انسان انہی مواقع پر غلطی کھا جاتا ہے۔
دیکھنے میں تزکیہ نفس بظاہر بڑا ایک سادہ سا عمل لگتا ہے کہ نفس کو پاک صاف کرنا. ہاں جی، ہم نے تو اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا. اگر آج ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں تو ہم کہیں گے ہاں جی، ہم نے تو اپنے نفس کو پاک کیا ہوا ہے، پاکیزہ کیا ہوا ہے. ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. لیکن یہ بظاہر دکھنے والا سادہ سا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک بہت پیچیدہ اور پرپیچ راستہ ہے جس پر چلنے کے لیے انسان گویا اس طرح ہے جیسے انگاروں پر چل رہا ہو. آپ کے سامنے دنیا کے اندر انگارے ہی انگارے بچھے ہوئے ہیں، اور ان انگاروں پر چل کر آپ نے اس اللہ کو پانا ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہو. جنت میں داخلے کی شرط رکھی گئی ہے تزکیہ نفس. اندازہ لگا لیجئے کتنا مشکل کام ہے، کتنا پرپیچ کام ہے. یعنی جنت کی اگر آپ نے سٹیزن شپ حاصل کرنی ہے، وہاں کی شہریت حاصل کرنی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ تزکیہ نفس کا حصول لازم و ملزوم ہے. اگر اتنا آسان کام ہوتا ہے تزکیہ نفس، تو پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں، تو وہاں پر تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے کے ساتھ ہی انہیں تو بس جنت میں داخلے کی ضمانت مل جانی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں جو ان کی 23 سالہ زندگی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی، رسول اللہ کے بعد تو ہے ہی ہیں آزمائشیں، لیکن اس سے پہلے کی بھی اگر آپ 23 سالہ زندگی آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی، تو کون سی ایسی کٹھن آزمائش نہیں ہے جن سے انہیں گزرنا نہ پڑا. جنگوں میں وہ جا رہے ہیں، اپنی جان سے وہ جو ہے وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنے مال سے قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اور یہ تو بہت اہم چیزیں ہیں جو جان و مال سے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے حساب ان گنت ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کے ذریعے بھی انہوں نے قربانی دی. شروع میں شراب حرام نہیں ہوئی، لیکن جب شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ انہوں نے شراب دور کی بات، انہوں نے اس کے برتن تک توڑ ڈالے تھے جس میں شراب رکھی جاتی تھی. مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. یہ تھا ان کا تزکیہ نفس کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے سامنے انہوں نے تعویل اور حجتیں نہیں کی کہ اللہ کے رسول ابھی تو جو ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نہیں شراب جو ہے وہ تیار کریں گے، ہم شراب نہیں خریدیں گے، اس کا لین دین نہیں کریں گے. ہر طریقے سے مکمل طور پر انہوں نے شراب کا پھر خاتمہ کر دیا، گویا کہ وہ ان کی زندگیوں میں داخل ہی نہیں تھا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ انسان جن چیزوں کا عادی ہو انہیں ایک لمحے کے اندر، یعنی گریجولی ختم نہیں ہوئی شراب، یک مشت جو ہے وہ آرڈر آیا اللہ کا، اور اسی وقت ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا تمام صحابہ کرام نے شراب کو اپنے اوپر حرام مان لیا. پھر انہوں نے نہ اس کی طرف دیکھا، نہ ان کے دل للچائے، نہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا. تو یہ کوئی معمولی بات ہے اپنے نفس کو پاک کرنا ان چیزوں کے ذریعے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی شہریت کے حصول کے لیے تزکیہ نفس کو لازم قرار دیا. پھر آپ دیکھیے تزکیہ نفس کے لیے اللہ نے اہتمام بھی کیا. صرف انسان کو حکم دے کر چھوڑ نہیں دیا کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اہتمام کیا. سب سے بڑا اہتمام کیا ہے؟ آپ کا اپنا ضمیر، انسان کا ضمیر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے. جب وہ کسی برائی کی طرف جاتا ہے، سب سے پہلے ملامت کرنے والا اس کا ضمیر ہوتا ہے، اسے جو اسے جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو. انسان پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے ضمیر سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کے ضمیر کو اس کی دل کی ہر بات، ہر کیفیت کا علم ہوتا ہے. وہ اسے بار بار کچوکے لگا رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم غلط راستے پر جا رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو، تم اپنے نفس کو غلاظتوں میں ڈال رہے ہو، گناہوں میں ملوث کر رہے ہو. تو دیکھیے اللہ کا
یہ اہتمام کہ انسان کے دل میں اللہ نے ضمیر رکھا ہے. اگر ضمیر نہیں رکھتے نا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر، پھر تو شاید ہمیں کچھ سوجھ بوجھ ہی نہ ہوتی کہ ہم کس راستے کے اوپر گامزن ہیں. دوسری چیز آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ رکھا ہے کہ وہ آپ کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. جا بجا آپ دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جہاں جہاں آیا ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی در حقیقت انسانوں کا تزکیہ نفس کرنا تھا. سورہ نازعات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، تو فرعون کے پاس جا کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ اپنا تزکیہ کرے. تو دیکھیے تمام، خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں بلکہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو ان کی اصل مقاصد میں سے سب سے جو بنیادی مقصد تھا بعثت کا، وہ تھا تزکیہ نفس کروانا. اس قدر اہم یہ معاملہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے کوتاہی برداشت نہیں ہے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں تزکیے کی، تو تزکیہ نفس کے پھر مختلف مدارج ہوتے ہیں. ابھی ہم 2 مدارج اس کے لے لیتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر 2 مدارج کو دیکھ لیں. پہلا جو اس کا مدار ہے وہ ہے ظاہری برائیوں سے بچنا، اور جو دوسرا مدار ہے اس کا وہ ہے باطنی برائیوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا. اب آپ اپنا جائزہ لے لیں، ہم سب اگر اپنا اپنا جائزہ لے لیں تو کیا ہم ظاہری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کو جھڑک نہیں دیتے؟ کیا ہم کسی کو اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی کلاس میں، اپنے دوست احباب میں، ہر جگہ پر آپ کسی نہ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہم کیا بڑائی بیان نہیں کرتے کہ جی ہمارے گھر میں تو فلاں چیز آتی ہے، ہم تو جی فلاں کپڑا پہنتے ہیں، ہم تو جی فلاں چیز کھاتے ہیں، ہمارا تو معیار زندگی یہ ہے؟ کیا ہم تکبر، فخر اور غرور جیسی برائیوں کے اندر مبتلا نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں ان ظاہری برائیوں سے بچنا ہے. کسی نے آپ کے منہ پر جھوٹی تعریف کر دی، آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہو کہ جی فلاں شخص نے تو ہماری تعریف کر دی. 10 دفعہ ہم اس بات کو بار بار 10 لوگوں کے سامنے دہرائیں گے کہ جی میری تو بڑی واہ واہ ہے، لوگ تو میری بڑی تعریفیں کرتے ہیں. میرے گھر میں تو میرے بچے مجھ سے مشورہ لیے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے، ہر وقت وہ میرے آگے پیچھے رہتے ہیں، فلاں جگہ پر میرے لوگ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے رہتے ہیں. تو کیا یہ ظاہری برائیوں کے اندر شامل نہیں ہے؟ ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا. دوسری چیز باطنی برائیوں سے پاک ہونا. باطنی برائیاں بھی بے شمار ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا آج ہمارے اندر حسد نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر بغض نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر کینہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر منافقت آج بھری بھی نہیں ہے؟ کیا ہمارا ظاہر کچھ اور باطن کچھ نہیں ہے؟ کیا ہم کسی کی اچھائی میں دیکھ کر فوراً خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں کسی کے لیے برائیاں جنم نہیں لیتی؟ فلاں شخص اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو کیا وہ بات ہم سے ہضم ہو جاتی ہے جب تک ہم اس برائی کا جواب برائی سے نہ دے دیں؟ جبکہ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ برائیوں کو اچھائیوں سے مٹا دو، زائل کر دو اس کی برائیوں کو اپنی اچھائیوں سے. لیکن ہم تو جب تک اپنے حصے کا بدلہ نہ لے لیں، ہمارے اندر انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، بھڑکتی رہتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اپنے دلوں میں جگہ دیتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، ساس نے یہ کہہ دیا، بہو نے یہ کہہ دیا، نند نے یہ کہہ دیا، فلاں جگہ اس نے یہ کہہ دیا، محلے والوں نے یہ کہہ دیا، دوست احباب نے یہ کہہ دیا. ہماری زندگیاں تو بس اسی شش و پنج کے اندر، اسی مدار اور اسی سائیکل کے اندر گھومے جا رہی ہیں، گھومے جا رہی ہیں، گھومے جا رہی ہیں. تو سب سے پہلے اچھائیوں کو اپنانے سے پہلے ہمیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. جب تک ہم ان برائیوں کو پاک نہیں کریں گے، ہم اسی گندے انسان کی طرح ہیں جو ہزاروں منو ٹنوں میل کچیل
اپنے جسم کے اوپر لادے ہوئے پھر رہا ہے اور صاف کپڑے پہن کر سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ آخر میں انسان کو ایک اور چیز کرنی ہے، وہ آخری چیز کیا ہے کہ نمود و نمائش کرنے والے تزکیے کی بھی اللہ نے بڑی مذمت کی، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ تزکیہ نفس کے راستے پر چل نکلتا ہے، چل پڑتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے بھی لگتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک اور برائی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے نا۔ اگر آپ ایک جگہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہو وہ دوسری طرف آپ کو برائی میں ملوث کر دیتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ہے غبارے کی مانند ہے۔ غبارے کو اگر آپ ایک جگہ سے پریس کریں، ایک کونے پر سے، وہ دوسری جگہ سے پھول جائے گا، دوسری جگہ سے پریس کریں وہ تیسری جگہ سے پھول جائے گا۔ جتنا آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نئی نئی جگہوں سے اپنے آپ کو ابھارتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کو برائیوں کو سے پاک ہونے کے لیے ایک ساتھ یکجا طور پر اپنے نفس پر قابو کرنا پڑے، تاکہ شیطان کو کوئی موقع نہ ملے کہ وہ کسی جگہ سے آپ کو برائی کے اوپر ابھار سکے۔ وہی بات میں نے کہی نا ابھی کہ اگر انسان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے تو ایک برائی میں شیطان مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ برائی کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ پر غرور و تکبر کرنے لگتا ہے کہ میں جی بڑا اللہ والا بن گیا ہوں، میں تو برے کام نہیں کرتا ہوں، اب میں نے تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا۔ ایک غرور، ایک تکبر اس کے دل میں آ جاتا ہے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، وہ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا پارساں سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تمام دنیا غلط کر رہی ہے اور میں سب سے پاکیزہ ہوں۔ تو یہ جو غرور و تکبر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے نا تزکیہ نفس کرتے کرتے بھی، وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جس پر انسان کو قابو پانا ہے، اور اگر اس پر قابو نہیں پائے گا تو شیطان کے حملے کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو اپنے نفس کی اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بھگاڑتے ہیں، حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہونا بھی صرف اس کے اپنے کمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کا عمل دخل لازمی ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ساتھ میں اس کی کوششیں ہوتی ہیں، جد و جہد ہوتی ہے، تو جا کر وہ اپنے آپ کو پاک کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بنے اس تزکیہ نفس پر بھی وہ لوگوں کے سامنے اگر شیخی بگاڑنے لگے تو پھر اس تزکیہ نفس کی بھی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب اس تزکیہ نفس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آخری چیز کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کس طرح شروع کرے؟ تو دیکھیے، انسان کم بولے، جتنا زیادہ وہ بولے گا، جتنا زیادہ وہ ہنسی کرے گا، ٹھٹے لگائے گا، اتنی ہی زیادہ وہ برائیوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جتنا انسان بولے گا اس میں اتنی ہی زیادہ غیبتیں بھی شامل ہوں گی، اتنی ہی زیادہ منافقتیں بھی شامل ہوں گی، اتنی ہی زیادہ چاپلوسیاں بھی شامل ہوگی، اتنی ہی زیادہ غلط مشورے بھی شامل ہوں گے۔ تو انسان اگر کم بولے گا تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ دوسری بات، کم کھائے گا۔ اگر انسان پیٹ بھر کر کھائے گا تو اس سے عبادت نہیں ہو سکتی، اس کے دل میں دوسروں کی تکالیف کا احساس بیدار ہی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر وہ شعور ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو کون کون سی معاشرتی برائیوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا پیٹ تو بھرا ہوا ہے نا، اس لیے وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جو انسان جتنا زیادہ کھاتا ہے اس کا دل اتنا سخت ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بے حس ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ بہت دور نہ جائیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی اولاد کو جتنا زیادہ کھلاتے ہیں، جتنا زیادہ آج کھلاتے ہیں ماں باپ، اتنا زیادہ وہ ان کے دل کیا ہوتے ہیں، تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی اچھی چیز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اچھی چیز ان کے گھر میں
بنتی ہے یا آتی ہے وہ ندیدوں کی طرح اس پر اس طرح گرتے ہیں جیسا انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ اسے کھایا ہو، اور وہ عادت بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ تب بھی نہیں رکتے کہ جی ہم وہ آداب و احترام کریں کہ ہم کسی کے گھر آئیں، پھر ان کے ہاتھ نہیں رکتے کیونکہ ان کی نیتوں میں ندیدہ پن شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہی حال ہر انسان کا ہے کہ جب اس کے پیٹ حد سے زیادہ بھر جاتے ہیں نا تو اس کی نیتیں اتنی ہی تنگ ہو جاتی ہیں، وہ اتنا ہی بخیل بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ تیسری چیز، انسان کم سوئے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے ان لوگوں کی جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی کمر تو فرش سے بہت کم ہی لگتی ہے، بستر سے وہ بہت کم اپنی جو ہے وہ کمر کو ٹیک لگاتے ہیں، وہ تو آدھی آدھی رات کو اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں، اپنی امت کے تمام لوگوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں پھر بھی خوف اور لرزہ ان کے اوپر طاری رہتا ہے۔ تو یہ اعمال کر کے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبانی کلامی باتوں کے بجائے ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور دکھاوے کے عمل سے ہمیں بچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔